اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کا دن ہے، کے لیے خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں اسی طرح اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے، آمین ثم آمین۔ ماہ رجب بہت تیزی سے گزر گیا ہے اور یہ صرف آخری دن بچے ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے ماہ رجب ہفتے کے دن کا بہت خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ایک انتہائی مجرب عمل ہے، اس کو کرتے ساتھ ہی آپ کی زندگی کے دن سنور جائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لینا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ موقع مل پائے، ہمارے پاس یہ مہلت ہو یا نہ ہو۔ آپ کو جیسے ہی وقت ملے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ ہر سال اسلامی مہینے کو اپنی فضیلت اور برکت بہت زیادہ حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ماہ رجب کی اپنی برکات و عظمتیں ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیبوں میں ہوں، ہمارے مقدروں میں ہیں، اس لیے آج اللہ پاک سے جھولیاں بھر بھر کر مانگ لو۔ آپ نے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہو، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، اس کے لیے مانگ لو۔ آپ نوکری کی وجہ سے پریشان ہو، کوئی بھی بڑی سی بڑی پریشانی، حاجت، بڑی سی بڑی تنگ دستی سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حاجتیں غیب سے پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آج کا وظیفہ خاص طور پر ان کے لیے جو کہتے ہیں ہم دن رات محنت کر گرنے کے باوجود ہماری زندگیوں سے پریشانیاں نہیں جا رہی، کامیابیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کاروبار اچھے تھے لیکن ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہر طرف سے پریشانیوں نے آ گھیرا ہے، ہر طرف سے ہی، اور ہماری زندگیوں میں افراتفری کا عالم ہے، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، اس لیے آپ یہ عمل کر لو، آپ کی زندگیوں میں اللہ پاک سکون عطا فرما دے گا۔ پیسہ ہونا ہی سکون نہیں، لیکن ایک دلی سکون ہونا بھی بہت زیادہ پیسے سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرضہ ادا نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ آج کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہ رہے ہو، ایسی زندگی جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، تو یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیجیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ ہر کوئی چاہتا کہ وہ جلدی سے کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر و کبیر ہو۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ آپ کے لیے نہایت ہی مجرب ہے۔ رجب کا مہینہ جس کی گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں، خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظائف پڑھنے والا اللہ سے جو مانگے گا مل کر رہے گا۔ ایک وقت ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر التجا کرتا، روتا، مانگتا۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن قبولیت کا دن، قبولیت کی گھڑیاں آپ کے پاس ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ دینے سے کبھی انکار نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، بس بندہ اپنے رب سے کامل یقین کے ساتھ مانگنے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ مانگتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں، ذات بڑی ہی رحمان ہے، بڑی ہی کریم ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جو اتنی کریم ہے کہ پتھر میں کیڑے کو رزق دینے پر قادر ہے، آسمان سے بارش برسانے پر قادر ہے، آپ اور میری حاجت کو وہ پورا کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیروں کو بدلوایا ہے۔ آپ بھی اپنی تقدیروں کو بدلنا چاہتے ہیں، غربت میں تنگ دستیوں سے نکلنا چاہتے ہیں،
بے روزگاریوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں؟ ساری زندگی سارے زمانے نے آپ کو ٹھکرا دیا۔ آج آپ کا رب کریم ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ پھر معجزات دیکھیے گا، ساری دنیا دیکھتی ہی رہے گی۔ آپ چاہے جس مرضی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، جس مرضی کنٹری سے آپ بیٹھے ہوں، آپ کو یہ میرا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ آج 24 رجب ہفتے کے دن آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی مت کیجیے گا، کیونکہ اس سے عمل ضائع ہونے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، وقت ملے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آج جس طرح میں بتانے جا رہی ہوں، رب کریم آپ کو مالا مال فرما دیں گے۔ آپ نے اسی بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں، برکتیں، عزتیں، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ رب کریم سے مانگنے والا جیسے رب کریم عطا فرما دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین اس وظیفے کی طرف چلیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی بہن کی حوصلہ افزائی کر دیجیے گا اور اس نیک سفر پر اپنی بہن کا ضرور ساتھ دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کر رہی ہوں۔ اب عمل کیا ہے، ذرا دھیان اور توجہ سے سنیے گا۔ آج 24 رجب ہفتے کے دن آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ جہاں جیسے آپ کو وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3، 5، 7، 11 بار درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سادہ سا درود صلی اللہ وسلم، صلی اللہ محمد بھی پڑھ لیجیے گا۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ 3، 7، 11 بار درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر بندے کا مقصد اور ہر بندے کی نیت علیحدہ علیحدہ ہوگی۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہے، کسی کو اپنی خاص حاجت پوری کروانی ہے، کسی کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اپنے گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں کو ختم کروانا چاہ رہا ہے، قرضوں سے نجات چاہ رہا ہے، بہت سے ایسے حاجات ہیں جو آپ کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی، انشاءاللہ آپ نے اس کی نیت کرنی ہے اور آج آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرنا ہے جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب ہو کر اس عمل کو کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ آپ نے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بندہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ غیب سے راستے بنائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور بتائیں گے یہ بندہ آپ کا ذکر کر رہا ہے، آپ کی بڑائی بیان فرما رہا ہے، آپ کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے۔ آج اس بندے نے اپنی فریاد، اپنی حاجتیں، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ تیری بڑائی کو بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت پورا کر کے آؤ، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، جلدی سے جو یہ مانگ رہا ہے اسے عطا کرو۔ آپ نے اللہ اکبر کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے اللہ اکبر دائیں ہاتھی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیجیے گا۔ یہ رب کا معجزہ
है रब की शान है। जब वो देने पर आता है तो ना शक्लें देखेगा ना अमाल देखेगा, वो आपको बे इंतहा अता फरमाएगा, बेलौस अता फरमाएगा। तो लोग अल्लाह की बढ़ाई बयान करते हैं तो अल्लाह 70 के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह रास्तों से रुकावटों को हटाएगा, बंदिशों को तोड़ेगा। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाएगा कामयाबियां मुकद्दर होंगी। जिस चीज में हाथ डालेगा सोना बन जाएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका आज अल्लाह अकबर पढ़ते साथ ही मिलेगा। आपने 11 बार अल्लाह अकबर को पढ़ना है। कितना वक्त लगेगा? बामुश्किल 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे। अगर आप इसको आराम, सुकून और संजीदगी से अल्लाह अकबर को पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर को 11 बार पढ़ने के बाद आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। अब अल्लाह करीम से अपनी हाजतें पूरी करवाने का वक़्त है। अल्लाह से अपने पसंद का नसीब और तकदीर को लिखवाने का वक़्त है। अल्लाह से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने का वक़्त है। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरानी सूरत है। कुरानी सूरत सूरह इखलास है। वो सूरह इखलास जो अल्लाह की वहदानियत बयान करती है। आपने जो वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ेंगे अल्लाह की कुर्बत को पाएंगे। अल्लाह को राज़ी करने का और अल्लाह से पसंदीदा नसीब और तकदीर लिखवाने का ख़ास अमल बता रही हूँ। सूरह इखलास खास सूरत है। इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है। एक ऐसी अजीम सूरत है जिसे 1 बार पढ़ने से 10 पारों का सवाब मिलेगा। 3 बार पढ़ने से मुकम्मल कुरान पाक का सवाब मिलता है। अब आपने सूरह इखलास पढ़ ली तो इसके बाद आपने सूरह इखलास को कैसे और कितनी बार पढ़ना है। आपने सूरह इखलास को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर 3 बार पढ़ लेना है। आपने जब सूरह इखलास को 3 बार पढ़ लिया तो आपको अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी हाजतों के लिए दुआ मांगनी है और अपने गुनाहों से तौबा करनी है। आपने सच्चे दिल से अपनी गुनाहों से तौबा करनी है। जब आप सूरह इखलास को 3 बार पढ़ लें और दूसरे नंबर पर 11 बार अल्लाह अकबर पढ़ लें। जब आप सूरह इखलास 3 बार पढ़ लें और तो इसके बाद आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है कुरान पाक की बहुत ही ख़ास आयत है। ये आयत आपने अक्सर पढ़ी होगी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इस आयत का मतलब है अल्लाह पाक की ज़ात पाक है, वही बेहतर कारसाज है। ये कुरानी दुआ है। जब आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ेंगे तो रब की रहमतें जोश में आ जाएंगी। अल्लाह पाक किसी की मदद करने का इरादा फरमाए तो कौन फरमाते हैं, कौन हो जा फिर वो हो जाती है। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इस तरह आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने इसको 33 बार पढ़ना है। आपने हस्बुनल्लाह 33 बार पढ़ने के बाद अल्लाह से अपनी हाजतों को पूरा करवाना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीक़े तरतीब से पढ़ ले इसके बाद आपने 3, 7, 5, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने अमल में शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से हर चीज़ मांगनी है। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं इस अमल की बरकत से दुनिया की हर चीज़ आपको आपके कदमों में आ जाएगी। जो चीज़ आपको बरसों से ना मिल सकी इस वजीफ़े की बरकत से मिलेगी। इस अमल को आपने कम से कम एक दिन में 1 बार ज़रूर कर लीजिएगा। आपके मकासद को पूरा करने के लिए, आपकी हाजतों को पूरा करने के लिए इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरब है। आपने इस वजीफ़े का मामूल बना लेना है। आपकी दुआएं बारगाह इलाही में कबूल होना शुरू हो जाएंगी। हर एक दिन में आपकी दुआ कबूल होना शुरू हो जाएगी। आप इस अमल को बताए गए तरतीब और तरीके से जारी रखिएगा। इंशाअल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर आएगा जब आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी। आपकी दुआएं बारगाह इलाही में कबूल होना शुरू हो जाएंगी। हमें अल्लाह तबारक व तआला से मांगते ही रहना है। हमें कभी भी शिकवा नहीं करना। जब हम मांगेंगे अल्लाह हमें अच्छे से अच्छा अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें वो अता फरमाते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए हम मांगते रहेंगे
جو ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں کوئی اور چیز عطا فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں تحریر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔